شہزاد اکبر صاحب سے سابق وزیر اطلاعات اور نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک سوال کیا تھا. وہ سوال کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. کسی کمپنی کے ساتھ شہباز شریف کا تعلق استوار کرے، ثابت کرے کہ جتنے چیکس آج دکھائے اور بولے گئے، جتنے چیکس اور ٹرانزیکشنز کی بات ہوئی، ثابت کرے کہ اس کے اوپر شہباز شریف، حمزہ شہباز یا سلمان شہباز یا شریف خاندان کے کسی شخص کا نام ہو کہ یہ چیکس ان کو دیے گئے ہیں. جی بیرسٹر صاحب، کوئی نام یہاں تو میں نے تو جتنے چیکس دیکھے ہیں آپ کے سامنے بھی پڑھے ہیں، یہ تو سب جگہ پہ نام لکھے ہیں. مریم بی بی کو بھی انہوں نے بتایا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں اور یہ معاملات ہیں ہمارے. دیکھیں، مجھے تو اپنی اس بہن پہ بڑا ترس آتا ہے. بیچاری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اتنے سال وزیر رہی ہوئی ہیں، اسی کا یہ خمیازہ بھگت رہی ہیں. ڈیوٹی لگ جاتی ہے، چلی جاتی ہیں وداؤٹ اینی پراپر نالج. اب ہونا تو یہ چاہیے وہ قانونی ٹیم جو کروڑوں روپے فیس لیتی تھی وہ اس چیز کے اوپر آ کے اسپیسیفکلی کوئی ریبٹل یا کوئی چیز دیں. لیکن میں بات یہ کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب تو خود لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پبلک آفس ہولڈر ہیں، وہ خود کیوں نہیں آتے اسپیسیفک باتوں کا؟ میں نے پہلے کوئی 18 سوال کیے تھے، ابھی 10 سوال کیے ہیں، اس کا جواب نہیں دیے. ایک سمپل سی چیز بتا دیں کہ ایک 18,000 روپے کے ماہوار کے اوپر آپ کی کمپنی کا ملازم راشد کرامت، یہ اس کا کارڈ ہے، یہ اس کا بینک وہ اوپننگ فارم ہے، جس بینک اوپننگ فارم کے تحت وہ آپ کی کمپنی میں ملازم ہے 18,000 روپے پہ. اس کی کمپنی میں 425 ملین، کیا وہ مطلب آپ کی چوتھے نکاح کا کوئی سلامی جمع کرا کے چلا گیا؟ بلڈرز، ڈیولپرز، گورنمنٹ کانٹریکٹرز، وہ کیوں آپ کے ایک 18,000 روپے ماہوار کے بندے میں جمع کرا رہے ہیں؟ اور پھر یہی جو آپ نے چیکس دکھائے ہیں مسرور انور کے اور شعیب قمر کے، کہ وہ وہیں سے پیسے نکال کے جمع کرا رہے ہیں، آپ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں 164 ملین 65 ملین روپے جمع کروائے ہیں شعیب قمر اور مسرور عباسی نے. تو وہ کس مسرور انور نے، تو وہ کس کھاتے میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہے تھے؟ اس بی بی کو بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ اس سے زیادہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پاسبل نہیں ہے. مریم بی بی کی خواہش یہ ہے کہ اس کے لیڈر ایک دن رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں، جیسے کہتے ہیں ریڈ ہینڈڈ، کہ ادھر یہ پیسے لے رہے ہوں، اوپر سے FIA کی ٹیم آئے یا نیب کی ٹیم آئے اور کہے جی کہ میاں صاحب آپ پکڑے گئے. اب اس حد تک جانے کو اگر یہ کہہ رہی ہیں تو اللہ کرے گا شاید وہ بھی کچھ آ جائے گا اگر یہ دوبارہ حکومت میں نہ آ گئے تو. لیکن میں بڑا اس بات سے حیران ہوں کہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، آگے بات کرتے ہیں. بی بی کوئی کیسز دیکھ لو. اب شہباز شریف صاحب جو نیب کے سامنے جس قسم کی توجیحات گڑھ کے آتے ہیں، سلمان شہباز اس چیز کا یہ جواب دے دیں وہ کس چیز پہ مفرور ہے. مجھے نہیں بھولتا پچھلے سال جب یہ سارے چیزیں دکھائی گئی تھی کہ یہ جو وہ اسی لیے کہتے ہیں آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، پرانی باتیں کوئی نہیں کر رہا. بی بی بیچاری کو پتہ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، کوٹ میرا پرانا ہے. یہ میں نے پچھلے سال بھی یہی کوٹ پہنا ہوتا گرمیوں میں، اس دفعہ بھی یہی کوٹ میرے پاس ایک ہے. بات نہیں ہے، ذرا دھیان دیں اس کے اندر. پہلے تھا نثار گل کی کمپنی تھی GNC. نثار گل جو ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز تھا CM سیکریٹریٹ میں، جس کو قومی خزانے سے تنخواہ دی جاتی تھی، اور اس کے اکاؤنٹ میں 6 ارب روپے کے انہوں نے منی لانڈرنگ کی. اس دفعہ جو میں بات کر رہا ہوں نثار ٹریڈنگ کمپنی راشد کرامت کے نام کے اوپر ہے، جس کے اندر کک بیکس اور کمیشن ٹھیکیداروں سے، اپنے MPA MNA سے، بیت المال کا آپ نے بندہ لگانا ہے، اس سے بھی آپ نے 15 ملین لے لیے ہیں. پہلے آپ ہر اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو پیسے لیتے رہے. اس سے نثار گل سے کے حوالے سے سوال ہوا تھا شہباز شریف صاحب سے اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس کا جانتے ہیں، ان کو پہچان لیا؟ شہباز شریف صاحب تو میری اطلاع کے مطابق ایک ہی بات ان کی ہے کہ میں اپنے بچوں کا، اپنی زوجات کا یا ان میں سے کسی کا بھی جواب دے نہیں ہوں. آپ صرف میری ذات کی حد تک سوال کریں. اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ایسے جواب دیتے ہیں کہ بندے کا ہانسا نکل جاتا ہے. اب یہ بھینسوں والی بات لے لیں، مطلب ایسی تو عالمی ریکارڈ یافتہ بھینسیں شاید آسٹریلیا میں بھی نہیں ہوں گی جتنا یہ دودھ ان بھینسوں سے نکالا ہے. اور اپنے ان کے ملازموں کے مطابق میاں صاحب کے پاس وہی 6-8 بھینسیں تھیں جو گھر کا دودھ دیتی تھی. انہوں نے جھاڑ پیداوار اپنی زرعی میں ٹیکس میں شو کیا ہوا ہے کروڑوں کی آمدن، جبکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی جھاڑ پیداوار پاسبل ہی نہیں ہے اتنی جتنی یہ دکھا رہے ہیں کروڑوں کے حساب سے. اتنا تو رقبہ نہیں ہے وہاں پہ، کون سی ایسی جھاڑ پیداوار انہوں نے کر دی؟ تو اس ایک لا بتنائی. اچھا، ایک انہوں نے یہ بھی دیا اپنے، انہوں نے اکاؤنٹس میں دکھایا ہوا کہ جی اتنے پیسے آئے ہوئے 200 ملین ایک سے. وہ پراپرٹی کہ جی جب سوال کیا تو یہ میں نے پراپرٹی بیچ دی. انہوں نے کہا کاغذ لے آئیں. کاغذ جب لے کے آئے تو اس پراپرٹی کی ٹرانسفر ابھی ہوئی تھی، پیسے 7 سال پہلے ادا ہوئے تھے. یہ لنڈن والی نہیں، یہ لاہور میں پراپرٹی تھی. اس طرح کر کے ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے. پہلے تو 1 سال یہ کہتے رہے کہ میں لنڈن جاؤں گا اور سلمان کو پتا ہے اس سے پوچھ کے آؤں گا. سال گزار کے لنڈن واپس آئے، نیب کو آ کے کہتے ہیں جی کہ مجھے تو سلمان، تو کسی وکیل نے کہہ دیا ہوگا سلمان اپنا خود جواب دے. اور اچھا سوری، ایک لاسٹ چیز، سلمان خود جواب دہ ہے اور سلمان کے 2 کلاس فیلو نثار گل
اور علی احمد کو آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ میں 10 سال ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور اسٹریٹجی لگا کے رکھا. سلمان جواب دے خود ہے, جن بندوں کو ہم نے وہاں ڈائریکٹرز لگایا تھا وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. رائٹ ناظرین, اور آپ نے ابھی جو چیکس دیکھے جو شہباز شریف اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو رہے تھے حمزہ اور سلیمان کے, اس میں نام آ رہا ہے مسرور انور اور شعیب قمر کا. یہ مسرور انور اور شعیب قمر ہیں کون, ان کی کیا کہانی, اور یہ ساری چیزیں پتہ کیسے لگیں؟ ان لوگوں کو نیب نے جب گرفتار کیا تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ جی کہانی کیا, اور اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم آپ کو ان کی داستان بتا چکے ہیں. کافی لمبی کہانی ہے ان کی, لیکن جو پیسے یہ جمع کروا رہے تھے یہ ایکچولی ہیں کون, آئیے دیکھتے ہیں. دو اور کردار جو نیب نے گرفتار کیے ہیں وہ ہیں شریف خاندان کے پرانے اور با اعتماد ملازمین مسرور انور اور شعیب قمر. 55K سے یہ رقوم شریف گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر کے کہنے پر مختلف اکاؤنٹس میں ڈالی جاتی تھیں اور اسے ریکوری قرار دیا جاتا تھا کہ جناب فیڈ کا پیسہ ہے, چینی کا پیسہ آ گیا. رقوم جمع کروانے والے تھے شعیب قمر اور مسرور انور. محمد عثمان جو کہ شریف گروپ کا چیف فائنینشیل آفیسر ہے, بینک کے مینیجر کو پہلے ہی اطلاع کر دیتا تھا کہ ہماری رقم آ رہی ہے, اور بینک والے بھی بغیر کسی سوال جواب کیے رقم وصول کر لیتے تھے. رقم بینک پہنچانے کے لیے پنجاب پولیس کے ایلیٹ کمانڈوز جن کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کریں وہ ساتھ ہوتے تھے. نیب ذرائع کے مطابق اس کالے دھن کو مزید قرضے حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا, اور ایک اور کیس میں دسمبر 2016 میں شریف ڈیری فارمز کے لیے سندھ بینک سے رننگ فائننس حاصل کیا گیا. پھر اس رننگ فائننس کے 70 ملین روپے جی این سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے, جہاں سے شعیب قمر اور مسرور انور جو کہ شریف گروپ کے ملازمین تھے انہوں نے نکلوائے. اسی طرح حمزہ شہباز شریف نے بھی اس رقم کو استعمال کرتے ہوئے جائیدادیں بنائی. نیب ذرائع کے مطابق مسرور انور نامی کیش بوائے نے 28 اکتوبر 2016 کو 25 ملین روپے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے, جو کہ حمزہ شہباز کی بینک سٹیٹمنٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں. 1 نومبر 2016 کو حمزہ شہباز نے اسی رقم کا پے آرڈر بنوا کر وسیم قادر ول چودھری غلام قادر جو کہ پی پی 144 کے سابق ایم پی اے ہیں کے حوالے کیا, اور لاہور جوہر ٹاؤن میں پلاٹ نمبر 61A, 62 اور 63 خریدے. نیب کی مرتب کردہ رپورٹ میں سب سے خوفناک انکشاف یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے اس پیسے سے براہ راست شہباز شریف نے بھی فائدہ اٹھایا اور اس کو استعمال کیا. نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے جی این سی کمپنی سے نکالا گیا کیش مسرور انور نامی کیش بوائے سے حاصل کیا. نیب ذرائع کے مطابق مسرور انور اور شعیب قمر نامی اشخاص شریف گروپ کے ہیڈ آفس 55 کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملازم ہیں, اور 2017 اپریل میں 16.3 ملین روپے جو کہ جی این سی کمپنی سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں آیا وہ مسرور انور نے ہی ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا تھا. مسرور انور نے 14 اپریل 2017 کو 47 لاکھ روپے کی رقم شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی, جبکہ اسی مسرور انور نے 17 اپریل کو 1 کروڑ روپے کی رقم شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروائی. 17 اپریل 2017 کو ہی ایک چیک کے ذریعے یہ رقم عامر عظمت راجہ نامی شخص کو ٹرانسفر کر دی گئی. جی ناظرین, یہ کردار آپ نے دیکھے, لیکن اس حوالے سے نون لیگ سوال بہت انٹرسٹنگ کرتی ہے, اور سوال انہوں نے کیا جی آج ذکر کیا شہزاد اکبر صاحب نے 10 کمپنیوں کا, اور ان میں سے ایک کا بتا دیں کیا سوال تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ثابت کریں کہ جو کمپنیوں کا ذکر 10 کمپنیوں کا ذکر کیا شہزاد اکبر صاحب نے, میں کہتی ہوں کسی آدھی پونی کمپنی بتا دیں کہ یہ شہباز شریف کی کمپنی ہے. نثار ٹریڈنگ, گڈ نیچر کمپنی, یہ جو چیک سیکس ہیں, ڈپازٹ سلپس ہیں, یہ کیا ثابت کر رہی ہیں؟ اور اپنے ملازمین جو ہیں ان کے نام پہ اگر کمپنیاں ہیں تو سوال تو بڑا جنون ہے کہ شہباز شریف کے نام پہ نہیں ہے, حمزہ شہباز کے نام پہ تو یہ کمپنیاں نہیں ہیں, یہ تو اس کے شعیب منصور کے نام پہ, شعیب قمر کے نام پہ, اور کرامت مسیح کے نام کی کمپنیز ہیں. دیکھیں, یہ بیچاری سادی باجی ہماری ہے, اس کو ایک سمپل سی چیز کا سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے غلطی کی, حکومت میں کام کرتی رہی. اگر یہ شریف گروپ میں کام کرتی, چاہے ان کی تنخواہ 18 ہزار روپیہ ہوتی, 25 ہزار روپیہ ہوتی, ان کی کمپنیوں میں اربوں روپے ہونے تھے. کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے, جو میں نے 10 کمپنیاں آج بتائی ہیں, جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے, اس کے بعد خان ٹریڈنگ ہے, حیات ٹریڈنگ ہے, نیو سپر جنرل ٹریڈنگ ہے, مقصود اینڈ کمپنی ہے,
یہ تمام لوگ، اب مقصود جو ہے وہ رمضان شوگر مل میں چپڑاسی ہے، لیکن 1.5 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. جو یہ کرامت مسیح ہے، یہ 18,000 روپے پرچیز اسسٹنٹ ہے، لیکن 425 ملین اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے جو ان کا یہ توقیر دین اسلم ہے، اور اس کی کمپنیوں، 2 کمپنیوں کے اندر 475 ملین پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ان کی رمضان شوگر مل میں ایک اور چھوٹا ملازم ہے محمد انور، اس کے اکاؤنٹ میں 880 ملین پڑے ہوئے ہیں. تو ایک چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ شریف گروپ میں کام کریں گے تو اللہ آپ کے ہاں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کی کمپنیوں کے اندر اربوں روپے آئیں گے. اور پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے، جن میں سے ایک کا نام ہے منصور انور اور دوسرے کا نام ہے شعیب قمر. وہ آئیں گے، وہ پھر پیسے نکال کے لے جائیں گے. اب پھر وہی فرشتے جا کے جو پیسے ہیں وہ اتنے اچھے آدمی ہیں، کیونکہ جب شہباز شریف صاحب نے اپنی کسی بیگم کے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تحفتاً، کیونکہ تحفہ دینا تو بڑی اچھی بات ہے، تو وہ پیسے ان اکاؤنٹوں میں سے نکل کے جمع ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو بہت جلدی کی صورت میں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے کہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں منظور پاپڑ والا جو ہے، اس کی ٹی ٹی آ کے گرتی ہے، جو بیچارہ پنڈ دادن خان کا گاؤں کا رہائشی ہے، اور کبھی لاہور سے آگے نہیں گیا، لیکن وہ لنڈن سے کروڑوں روپیہ ڈالتا ہے نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں. اسی ڈیٹ میں وہ پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور اسی ڈیٹ میں وہ پیسہ پے کرتے ہیں آگے ڈی ایچ اے میں اپنی دوسری بیگم کو گھر خرید کے دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ اگر ثبوت میری بہن مریم اورنگزیب کو چاہیے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اوپر والی کوئی چیز لا کے ان کو دے سکتی ہے. انسان کے بس میں اس سے زیادہ ڈاکومنٹری پروف ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ والی بات ہے کہ پورا پاناما ہو گیا، باہر مٹھائیاں بانٹتے رہے اور کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں مانتے، دیکھیں ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. تو یہ تو ایک ریٹرک ہے، ان کا چلتا رہے گا. مین چیز وہی ہے. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں دکھا دیں، ایک تو آپ نے زیادتی کی ہے بہت زیادہ. آپ ہر تصویر میں شہباز شریف صاحب کا وہ گاڈ فادر ہیٹ والا تصویر چلاتے ہیں، بڑی غلط بات ہے. آپ ان کی کوئی نارمل، یہ عدیل راجہ کی مستی، یہ بس عدیل راجہ نے کی ہے. یہ گاڈ فادر والی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی ٹوپی ہے. نہیں، یہ ٹوپی تو انہوں نے بہت عرصہ قوم کو پہنائی رکھی، لیکن آپ اتنی زیادتی نہ کیا کریں نا کہ آپ اس میں لگتے بالکل گاڈ فادر ہیں. آپ کو لگتے ہوں گے، اتنے وہ سٹائلش قسم کے ہیں، اور ان کی ڈریسنگ آپ دیکھیں بالکل ہیرو لگتے ہیں. نہیں، وہ ہیرو تو بالکل ہیں، لیکن وہ کسی اور فلم کے ہیرو ہیں. بات یہ ہے کہ جو اتنے عرصے میں شہباز شریف صاحب نے جو اتنے زیادہ یہ گل کھلائے ہیں، جن میں سے 2 گل تو ان کے اپنے ہاں شہباز سلیمان اور حمزہ کی صورت میں ہیں، جنہوں نے ان کی 10 سالہ دور اقتدار میں ایک پورا نیا گروپ کھڑا کر دیا، شریف گروپ. یہ شریف گروپ ان کے دادا جان کے گروپ سے الگ تھا، اور اس گروپ نے 35 کمپنیوں جو اپنے نام پہ بنائی، اور تقریباً اتنی ہی فرنٹ کمپنیاں تھیں، اور صرف محض 10 سال میں ایسی اس میں برکت ڈالی کہ اربوں روپے کا کاروبار کیا. اور نیم اینی بزنس پاکستان میں، شوگر کے بزنس میں نمبر 1، دودھ کے بزنس میں نمبر 1، آئی پی پی کے بزنس میں نمبر 1. اور یہ سارا کا سارا جو یہ 4 چراغ یہ 2 ہونہار بچوں نے لگائے. اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، حمزہ شہباز کی بیل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہی وہ شواہد ہیں جو عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ایٹ ایوری فورم. ان شواہد کو دیکھ کے ہی کوئی بھی اس وقت ان کی بیل لینے کو بھی تیار نہیں ہے. دوسرا اس میں سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو اس سے سائیڈ لائن نہیں کر سکتے. اگر وہ کہتے ہیں میرے بچوں کا کاروبار ہے، پرائیویٹ جگہ پہ بچے جتنا مرضی کاروبار کرتے ہیں، میں مانتا ہوں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کاروبار ہو رہا تھا چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے، چیف منسٹر آفس میں 2017 کے بھی ڈپازٹس اور پیمنٹس ہم نے دکھائی ہیں. عدیل راجہ میرے کان میں بہت زور سے چیخ رہا ہے کہ ناظرین بریک لینی ہے. یہ اتنی انٹرسٹنگ کہانی ہے. آپ نے دیکھا کہ منصور انور کون ہے، شعیب قمر کون ہے، کرامت مسیح کون ہے. یہ کمپنیز کے اونرز ہیں اور یہ ملازمین ہیں شریف گروپ کے، جن کے وہ ڈیٹا بھی سارا نیب نے لے لیا اس حوالے سے. اور یہ جتنا کاروبار ہو رہا تھا اربوں کا، اب ان کا اکاؤنٹ سے تعلق کس طرح سے بنتا ہے، جو نون لیگ سوال کر رہی ہے، کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیں. شوگر کے فرنزک کا، آئی پی پیز کا، اس حوالے سے بات کریں، اور دوائیوں کا جو سکینڈل تھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تمام بینکنگ ریکارڈ اس وقت نیب کے پاس موجود ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے، کیسے شہباز شریف خاندان کے پاس جا رہے تھے، ایون شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس میں جا رہے تھے، انہی کے ملازمین جنہوں نے کمپنیز بنائی تھیں وہ بھی. لیکن نون لیگ پھر بھی سوال کرتی ہے کہ ان اکاؤنٹس کا کیا تعلق ہے آپس میں. آئیے دیکھتے ہیں. آپ بتائیں ان اکاؤنٹوں کا شہباز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ بتائیں کہ سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے نام ایک چیک
एक चेक लेकर आए। बताएं जी। अभी आपने सारे चेक दिखा दिए जो हमजा और सलमान के नाम पे हैं। देखिए बल्कि ये आपसे सवाल किया, मुझसे नहीं। नहीं, मुझसे उन्होंने सवाल किया है। असल में सवाल आपसे बनता था, ये शरारत कल आपने शुरू की है, मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए अब ये जो तल्लुक बताते हैं कि क्या है, एक जो उन्होंने कहा था दिल्ली की करप्शन, ये तो नैब ने एक पाई जोड़ दी है इनके साथ। इससे ज़्यादा परफेक्ट केस नहीं हो सकता कि आप निसार ट्रेडिंग को ले लें। निसार ट्रेडिंग के अंदर जो कि इनके अपने मुलाजम की नाम पे रजिस्टर हुई कंपनी है, उसके अंदर जो चेक्स जमा होते हैं वो PMLN के जो ऑफिस बेरर्स हैं, टिकट बेरर्स हैं, वो जमा करा रहे हैं। वो आके नैब को बयान देते हैं कि हमने ये चेक हमजा शहबाज को दिया था, उन्होंने आगे इसके ऊपर कंपनी का नाम भर के इसमें जमा कराया। उसके बाद डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। या तो मुझे ये बताइए वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स पैसे दे रहे हैं राशिद करामत को, जो मक्का कॉलोनी लाहौर गुलबर्ग में जिस गली में मोटरसाइकिल नहीं घुस सकता वहाँ पे का रिहायशी है, और शरीफ ग्रुप में शरीफ फीड मिल में 18,000 रुपये माहवार का वो है मुलाजम है, और उसके अकाउंट में कोई 50 मिलियन डाल रहा है, कोई 60 मिलियन डाल रहा है, कोई 80 मिलियन डाल रहा है। और फिर उसी के इस निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में से एक पाई भी राशिद करामत खुद खर्च नहीं कर रहा, अपनी ज़ात के ऊपर खर्च नहीं हो रहा। एक पाई शहबाज शरीफ के अकाउंट में जा रही है, हमजा के अकाउंट में जा रही है, सुलेमान के अकाउंट में जा रही है। अब इसके अलावा मेरी बहन को कोई सबूत चाहिए तो फिर अच्छा, नून लीग वाले ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जनाब ये प्राइवेट कंपनीज का आपस का ताल्लुक है, इसमें कोई पब्लिक पैसा कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है? कोई है ऐसा पब्लिक पैसा भी? पब्लिक पैसा तो ये वाहिद ख़ानदान है जिसने डायरेक्ट पब्लिक पैसा भी चोरी किया हुआ है। जो अगर आपको याद हो, अली इमरान को IDPs के अकाउंट में से डायरेक्ट पैसा अली इमरान के अकाउंट में शिफ्ट किया गया। नवीद इकराम की प्ली बारगेन एग्रीमेंट मौजूद है, उसका अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, और अली इमरान मफरूर है, लंदन में बैठा हुआ है। तो इनके ख़ानदान की तो ये रवायत है कि पब्लिक का डायरेक्ट पैसा भी है। दूसरा ये है, ये जो सारा पैसा है जो करप्शन का और किक बैक्स का पैसा है, क्या कल ये तो जी हाथ ली जाएंगी कि जी ओहो मैंने तो अरशद साहब से किक बैक ली थी, वो तो प्राइवेट आदमी एक प्राइवेट चैनल पे काम करते हैं, मैंने अगर सरकार का ठेका दे दिया, उस ठेके में से सरकार के ठेकों में से भी पैसे आए हैं जो कि इनके जाती अकाउंट्स में गए हैं। कोई इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी 200 मिलियन रुपया गया है अकाउंट्स में। सलमान शहबाज के अकाउंट में 200 मिलियन गया हुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कंपनी की तरफ से। लेकिन वो तो कर्जा शो किया हुआ है, FBI के डॉक्यूमेंट्स में कर्जा। मुझे भी दे दें 50 मिलियन, उनको 200 दिया था, मुझे 50 मिलियन दे दें कर्जा। ये कौन सा कर्जा है जो सिर्फ सलमान शहबाज को मिलता है? कम मांगे इस वक्त, आप जितने काम कर रहे हैं ना, वजीर आजम को चाहिए आपको भी सितारे इम्तियाज दे दे, नहीं तो बाकी सारे जो है ना, आपने जितना अमाउंट मांगा है अभी गेट के बाहर खड़े होंगे सारे। नहीं, मैं तो कर्ज मांग रहा हूँ और मैं गरीब आदमी, मेरी सोच इससे ज्यादा एक ही कोट है, पिछले साल भी यही था। ये बस कोट मुझे बदनाम हो गया और मेरे पास बेचारे के पास कोट ठीक है। बात ये है कि ये जो कर्जा है ये सिर्फ सलमान शहबाज को दिया जाता है, और इस पाकिस्तान का वाहिद सक्सेसफुल बिजनेसमैन सलमान शहबाज है, जिसके असासों में तकरीबन 1100 के कितने सौ गुना इजाफा हुआ सिर्फ 10 सालों में। लेकिन उसमें सबसे तुरा इम्तियाज़ ये था कि उनके वालिद चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। तो ये सारी बातें उसके ऊपर ये ध्यान दें। असल में मेन इशू ये है कि इनके पास कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। आज मेरी बहन मरियम औरंगजेब की बातें बिल्कुल आप याद करें, एक साहब ने आके इंटरव्यू भी दिया था हामिद मीर साहब को कि अगर ये सब है कि ये जाली अकाउंट है, फर्जी अकाउंट है, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि आसिफ अली जरदारी इस बैंक अकाउंट में गया, ब्रांच में गया, इसने अकाउंट खोला, दस्तखत किए, पैसे निकाले, तो फिर ये साबित होगा। तो मेरे भाई ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको नज़र आते हैं जो इनके काम थे। मुझे कोई बात ईमानदारी से बता दीजिए, ये नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस केस में निसार ट्रेडिंग कंपनी में इस वक्त जो विक्टिम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि इसके कंपनी के अंदर आधे जो पैसे तकरीबन जमा कराए गए हैं वो नून लीग के ऑफिस बेरर्स ने कराए हैं। अब वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं किसी नज़रिए के लिए, वो टिकट लेने जाते हैं, वो कोई ओहदा लेने जाते हैं, तो उनको पहले हमजा साहब के पास जाके एक चेक देना पड़ता है। वो सारे सबूत मैंने आज दिखा दिए। ये सारे जो मैंने सारे सबूत दिखाते वक्त कुछ एक जिक्र भी किया था कि एसिड रिकवरी यूनिट को नैब ने कहा है, कुछ इंटरनेशनल भी सवाल जवाब आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे। तो जो लंदन में शहबाज शरीफ साहब ने फ्लैट्स लिए थे उसमें पैसे किस किस ने दिए थे? देखिए, लंदन में जो इन्होंने फ्लैट लिए उस वक्त इनके पास बिल्कुल वसाइल नहीं थे वो फ्लैट्स खरीदने के लिए। वो मॉर्गेज के फ्लैट्स थे, लेकिन उसकी जो डाउन पेमेंट देने के लिए भी शहबाज शरीफ के पास कोई असासे नहीं थे उसके रिकॉर्ड के मुताबिक। जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने बड़ा सनसनीखेज अंदाज में कहा हम आपको बताएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
وہ لندن کے ایک بزنس مین ہیں انیل مسرت صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے میں نے ان سے لیے ہیں. انیل مسرت صاحب سے ہم نے انیشل کوشچنز کیے ہیں. کچھ پیسے انہوں نے قرض کے طور پہ شہباز شریف صاحب کو دیے, کچھ پیسوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے نیب لاہور نے کہ آپ ہمیں ان سے یہ ایویڈنس لے کے دیں, کیونکہ اس میں بینکنگ ٹرانزیکشن بھی ہے. کیونکہ آپ زبانی بات کوئی بھی کر سکتے ہیں, آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن انہوں نے تو پیش نہیں کی. وہ ہم نے اس کے اوپر ایک ریکویسٹ کر دی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ ریفرنس فائل ہونے سے پہلے انشاءاللہ ان کو وہ ایویڈنس بھی مل جائے گا. اسی طرح سے چودھری شوگر مل کے کیس میں ناصر لوتا صاحب سے بھی جو ایویڈنس چاہیے تھا, اور اس کے علاوہ 2 اور کمپنیز ہیں یو اے ای کی, وہ ایویڈنس بھی ایسٹ ریکوری یونٹ کی توسط سے مانگا گیا. وہ ہم نے اپنے گڈ آفیسز یو اے ای گورنمنٹ کے ساتھ بھی استعمال کیے, ان سے جا کے بات کی, ناصر لوتا تک رسائی حاصل کی. جو دوسرے اس میں سویدی گروپ ہیں ان سے بات کی, وہ ایویڈنس بھی ان سے لا کے دیے, جہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو یہ پیسے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے شیئرز دیے تھے ناصر لوتا کو, ناصر لوتا نے انکار کر دیا کہ میرے کوئی شیئرز نہیں, یہ تو پیسے انہوں نے میرے پاس رکھوائے تھے اور واپس لے لیے. آپ نے انیل مسرت کا ذکر کیا. انیل مسرت وزیر اعظم عمران خان کے دوست ہیں یا شہباز شریف کے دوست ہیں, یا ہر جو پاور کوریڈور میں بندہ ہوتا ہے اس کے دوست بن جاتے ہیں؟ دیکھیے, انیل مسرت ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, ایک سکسیسفل بزنس مین ہیں. پاکستان میں ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے, برطانیہ میں ان کا کاروبار ہے. ان کی دوستیاں بہت سارے لوگوں سے ہیں. جس طرح سے جو پاکستان سے جاتا ہے, تو جب شہباز شریف صاحب بھی جاتے تھے, انیل مسرت صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میری شہباز شریف صاحب سے اتنی ہی دوستی تھی کہ جی خدمت وہ کرتے تھے, کہ جی وہ تھی, ان کو پیسوں کی ضرورت تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے, اور میں نے ان کو ادھار جو بھی کسی کو خدمت چاہیے وہ ہر ایک کی خدمت کرتے ہیں. اچھے اوورسیز پاکستانی ہیں, بڑا دل رکھتے ہیں, بڑا پرس ہے ان کے پاس غالباً. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے